اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت دکھ بھرے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائیے دے کورنیا مودرن نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی معروف نظم ہے جس کے شاعر کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ پردیسیوں کے دکھوں کا جو ہے بہت حد تک ترجمانی کرتی ہے کہ جو گھروں سے دور ہوتے ہیں بہت مجبور ہوتے ہیں، کبھی باغوں میں سوتے ہیں کبھی چھپ چھپ کے روتے ہیں، گھروں کو یاد کرتے ہیں بڑے رنجور کیوں نہ ہوں، بڑے مجبور کیوں نہ ہوں، اوائل میں مہینے کے سب اپنے خون پسینے کے جو پیسے جوڑ لیتے ہیں گھروں کو بھیج دیتے ہیں اور اپنے خط میں لکھتے ہیں ہم اپنا دھیان رکھتے ہیں، بڑی خوشبخت گھڑیاں ہیں یہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اسپین کے صوبہ والنسیا کے شہر بینی فارو دے لاس بائیس کے ایک زرعی علاقے میں بے قابو ٹرک کی زد میں آ کر گزشتہ روز 3 افراد جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ چوتھا زخمی بھی جاں بحق ہو چکا ہے۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والے تمام ورکرز زراعت کے شعبہ سے وابستہ تھے اور سنترے کے باغ میں کام کرنے والے تھے۔ 3 جاں بحق ہونے والے اور 4 افراد زخمیوں کی عمریں 18 سے 54 سال کے درمیان ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک ٹرک ڈھلوان پر کھڑا تھا اور اس کی ہینڈ بریک لگانے کی کوشش کی گئی، مگر ڈرائیور ایسا کرنے میں ناکام رہا کیونکہ اس کی بریکیں فیل ہو چکی تھی اور بغیر کسی کنٹرول کے تقریباً 50 میٹر آگے بڑھا اور ٹرک 2 گاڑیوں سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں وین میں موجود پاکستانی ورکرز ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو پہلے ہی دن کام پر آئے تھے اور معاوضے کے طور پر موت لے کر چلے گئے، اور بعض زخموں سے چور ہو گئے۔ یہ حادثہ 4 بجے سپہر کو پیش آیا اور ورکر چھٹی کر کے اپنے گھروں کو جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بعض کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ آج ان کا سفر آخرت ہے اور وہ آخری گھر کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ 3 جاں بحق ہونے والوں میں سے 2 نوجوان ارسلان اور فرحان تھے اور ان کی عمریں 22 سال ہیں اور ان کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، اور جان بحق ہونے والوں میں سے ایک کی عمر 50 سال ہے اور اس کا نام ارشاد چیمہ ہے اور اس کا تعلق وزیر آباد سے ہے، جبکہ 4 شدید زخمی تھے۔ جاں بحق ہونے والوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اطلاع ملتے ہی جائے حادثہ پر فوری طور پر ایک پرائمری کیئر میڈیکل ٹیم، ایک ہیلی کاپٹر ایمبولینس، 2 روڈ ایمبولینس اور 2 بیسک لائف سپورٹس یونٹ پہنچ گئے۔ زخمیوں میں سے ایک کی عمر 45 سال تھی اور اسے ہیلی کاپٹر ایمبولینس کے ذریعے والنسیا کے لا فے ہسپتال میں داخل کرایا گیا اور اس کی حالت سیریس تھی، مگر اطلاعات ہے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک اور زخمی کی عمر 54 سال ہے اور اس کے جسم پر مختلف قسم کے فریکچر آئے ہیں اور یہ ساگناتاوا ہسپتال میں داخل ہے۔ ایک اور زخمی جس کی عمر 30 سال ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگی ہے، والنسیا کے کلینیکل ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ چوتھے زخمی کی عمر تک صرف 18 سال ہے اور اس کے سر پر بھی چوٹ لگی ہے اور بلا ریال کے لا پلانا ہسپتال میں داخل ہے۔ ٹرک ڈرائیور کا الکوہل ٹیسٹ کیا گیا کہ جو منفی آیا ہے۔ واقعے کی خبر کے بعد جنرلیٹات والنسیا کے صدر کارلوس مازون جاں بحق ہونے والے اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی ہے اور یقین دلایا ہے کہ ہم زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ہر ممکن ذرائع فراہم کریں گے۔ مقامی کونسل نے بھی ہلاک شدگان کے سوگ اور زخمیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100 بادالونا اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش،
غریب و امیر کے لیے بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ مگر یہاں افسوس کا پہلو ہے کہ ابھی تک پاکستان کے 2 سرکاری اداروں سفارت خانہ اور قونصلیٹ بارسلونا کا کوئی باضابطہ تعزیتی یا افسوسناک بیان سامنے نہیں آیا، جبکہ 3 کمیونٹی کی قیادت کی 3 فیڈریشن بھی مدعی ہیں، مگر ان میں سے کسی عہدیدار کو توفیق عطا نہیں ہوئی کہ کوئی بیان جاری کرتے یا ویلنسیا جا کر زخمیوں کی عیادت کرتے۔ شاید ان کا یہ کام ہی نہیں، کیونکہ ان کا کام تو صرف 23 مارچ اور 14 اگست کے رنگا رنگ پروگرام منعقد کرنا ہے، اور یہی خدمت کمیونٹی ہے۔ ایمبیسیڈر صاحب، کونسل جنرل صاحب اور فیڈریشن کے صدور صاحبان کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو جنرل اطاعت بالنسیا کے صدر اور بینی فارودے کے میئر سے سیکھ لے، جنہوں نے فوری رد عمل دیا اور یوم سوگ کا اعلان کیا۔ ایمبیسیڈر صاحب، کونسل جنرل صاحب کے پاس تو سارے سرکاری وسائل ہیں، وہ اگر کسی فیڈریشن، ایسوسی ایشن یا بعض لوگوں کی ذاتی نوعیت کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں تو خدارہ ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہوں، جن کی وجہ سے آج آپ اسپین میں موجود ہیں، نہ کہ کسی فیڈریشن، ایسوسی ایشن یا کسی امیر ترین کاروباری شخصیت کی وجہ سے آپ کی تقرری یہاں پر ہوئی۔ ناظرین محترم، آخر پہ پھر اسی نظم کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو گھر سے دور ہوتے ہیں بہت مجبور ہوتے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو کر لیتے ہیں سمجھوتا۔ کوئی دل میں بلکتا ہے، کوئی پہروں سلگتا ہے، جب اپنا کام کر کے ہم پلٹتے ہیں تو آنکھیں نم۔ مقام ویران ہوتا ہے، بہت بے جان ملتا ہے، خوشی معدوم رہتی ہے، فضا مغموم رہتی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ ان پردیسیوں کا دکھ ہے کہ جو کل اپنی جان کی بازی ہار گئے، جو اپنے پیاروں کی خوشیاں خریدنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے لیے یہاں پر موت خریدیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو زخمی ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔